السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے 58 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی دو ناول پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ ہیں بد کردار اور میرا ستمگر، آپ انہیں بھی اسی ایپیسوڈ کے ڈسکرپشن باکس میں ان کا لنک ڈال دوں گی، آپ پڑھ لیجیے گا۔ اور آپ مجھے میرے فیس بک پیج اور فیس بک گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک اسی ایپیسوڈ کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا جائے گا۔ اور مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو پھر چلتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف، اس دعا کے ساتھ جا رہے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ تیرے عشق میں قسط 58، تحریر نور آصف۔ فرمان خان کا غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، کسی صورت اشتعال کم نہیں ہو رہا تھا۔ ریمل کو تو ہر صورت روحان سے طلاق دلوانے کا ارادہ رکھتا تھا، کبھی بھی اپنی بہن کو ایسے کسی کے ہاتھوں کیسے سونپ سکتا تھا۔ ریمل اس کی عزت تھی، روحان شاہ نے اس کی غیرت کو للکارا تھا۔ روحان کے ساتھ کیا کرنا تھا وہ سوچ چکا تھا۔ ارمان خان کے دل کو انتہائی تکلیف پہنچی تھی ریمل کے اس اقدام پر۔ اس نے سب سے لڑ جھگڑ کر اسے یونیورسٹی میں داخلہ کروایا، اس نے یہ سب کچھ کیا، اس کے اعتبار کو یوں ٹھیس پہنچائی۔ اسے اپنے لالا کی عزت کی ذرا پرواہ نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ ہی خود سے بڑھ کر اپنی بہنوں کے متعلق سوچا تھا۔ ریمل زمینے میں اس کی جان تھی، وہ بہت محبت کرتا تھا۔ ریمل تو اس کی گڑیا تھی، وہ اس کی شادی خانزادہ فیملی میں کرنا چاہتا تھا۔ صفدر ریمل کے لیے بیسٹ چوائس تھا، بہت اچھا تھا، بہت مختلف۔ اس نے زرمینے کے لیے بھی صفدر کا انتخاب کیا تھا، مگر خان دادا بچپن کی منگنی توڑنے کو تیار نہ تھے۔ وہ یہ بات سن کر غیظ و غضب کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ یہ بات سوچ بھی کیسے سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا۔ باسط خان پر اسے ذرا بھی اعتبار نہیں تھا، لیکن زرمینے نہ صحیح، ریمل بھی تو اس کی چھوٹی سی گل تھی۔ اس کے لیے صفدر سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا، اور اس نے باتوں باتوں میں یہ صفدر تک یہ بات پہنچائی تھی۔ صفدر تو تھا ہی اس کا جگری یار، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، مگر ریمل نے یہ کیا کر دیا تھا۔ ارمان نے ٹہلتے ہوئے اپنی دکھتی کن پٹیاں دبائی تھیں۔ ارمان خان اپنے ڈیرے پر اس وقت موجود تھا، مسلسل ٹہلتا ہوا، اپنے بالوں میں اضطرابی کیفیت میں ہاتھ پھیرتا ہوا سوچ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے سوچتا اس کا غصہ اور اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر روحان نینا کا بھائی نہ ہوتا تو وہ یقیناً اسے کسی بھی چیز کا موقع دیے بغیر شوٹ کر دیتا، مگر وہ صرف نینا کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ اسی کی پریشانی کی وجہ ایک یہ بھی تھی، گھر میں کسی کو بھی پتہ چل گیا تو وہ ریمل کی بھی جان لینے سے دریغ نہیں کرے گا، اور وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بختاور تو آگے اس کی جان کا دشمن تھا، وہ تو ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا ریمل کو شوٹ کرنے میں۔ اور نینا کا خیال آتی ارمان کے غیظ و غضب میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ اس سے ہی لڑ پڑتی تھی۔ کتنے غصے میں تھا، کیسا محسوس کر رہا تھا۔ روحان نے آج اس کے منہ پر اپنی باتوں سے تماچے مارے تھے اور وہ کچھ نہ کر سکا، وجہ صرف نینا تھی، ورنہ وہ خانزادہ تھا، حویلی کے مردوں کا خون تھا اس کے اندر۔ بنا سوچے سمجھے روحان کے سینے میں ساری گولیاں ڈال دیتا۔ وہ اپنی صفاقی پر آ جاتا تو روحان کی لاش تک نہ ملتی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو پاتی، مگر نینا کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ نینا کو اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتا تھا، اور اس نے اسے غصہ دلانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ کیسے وہ اس سے ہر بار طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور کس طرح آج اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون پر سوال اٹھایا، اسے گالی دی۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر نینا نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ نینا کی بات سن کر اس کے خون میں فشار بلند ہوئے تھے، اس نے بہت گھٹیا بات کی تھی۔ ارمان خان نے غصے سے اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارا تھا، اور پھر وہ لگاتار اپنا ہاتھ دیوار پر مارتا چلا گیا۔ ارمان خان رات کے اپنے کمرے میں آیا، نینا کو کمرے میں نہ پا کر ارمان خان کا پارا مزید ہائی ہوا تھا، دل میں اور پورے وجود میں غم و غصے کا طوفان اٹھا تھا۔ ارمان نے غصے سے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑے تھے، اور پھر غصے سے پورے کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہ تھی۔ کافی دیر تک دیوان پر بیٹھی اپنی سرخ لال انگارہ آنکھیں زمین پر گاڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک ٹانگ مسلسل اضطرابی کیفیت میں ہل رہی تھی، ایک اضطراب سا اس کے پورے وجود میں چھایا ہوا تھا۔
اسے نینا کی نم بے یقین آنکھیں یاد آئی تھی، کیسے وہ گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ ڈمپل بھی تو اس کے گال پر، اسی گال پر ابھرتا تھا جس کا وہ دیوانہ تھا، اسی گال پر اپنا سخت وحشی ہاتھ اٹھایا تھا۔ ارمان جیسے جیسے سوچ رہا تھا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ارمان کافی دیر تک نینا کا کمرے میں انتظار کرتا رہا تھا، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی شکل کی دیکھنے کی بھی اب روادار نہیں۔ ارمان خان گہرے سانس لیتا کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر آیا تھا اور کھلی فضا میں ٹھنڈی ہوا اپنے اندر اتارنے لگا۔ نینا ریمل کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ ہو چکی تھی، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بھابھی آپ کو کمرے میں جانا چاہیے، بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، ریمل نے نینا سے کہا، جو کب سے کھڑکی کے آگے کھڑی باہر بڑے بڑے گھنے درختوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہوں وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، نینا نے استحصائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بھابھی بھائی بہت غصے میں تھے، آپ کو وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نے بہت غلط بات کی تھی۔ ریمل بیڈ سے اٹھ کر نینا کے قریب آئی تھی۔ مجھے تمہارے بھائی سے صرف اب آزادی چاہیے، مگر اس میں واقعی میں غیرت نہیں ہے۔ اگر غیرت مند ہوتا تو مجھے تھپڑ کی جگہ طلاق دیتا، جو اس نے نہیں دی، نینا زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ بھابھی بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے پناہ پیار ہے۔ آپ جس طرح ان سے بات کرتی ہیں، جو کچھ آپ نے ارمان لالا سے کہا، اگر لالا کی جگہ حویلی کا کوئی اور مرد ہوتا تو آپ کی سزا صرف ایک تھپڑ نہ ہوتی۔ بھابھی بھائی بہت اچھے ہیں، پلیز انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، ریمل ملتجی لہجے میں نم آنکھوں سے بولی تھی۔ اسے محبت کہتے ہیں تو مسٹر خان کی نفرت کیسی ہوگی پھر؟ وہ میری محبت میں کسی کو حصے دار بنا رہا ہے، مجھ سے جھوٹ بولتا رہا، مجھے یہاں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے، اور مجھ سے چاہتا ہے میں اس کی راتیں رنگین کروں اور اس کی دوسری شادی پر اف نہ کروں۔ کیسے میں اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتی ہوں؟ میں نینا شاہ ہوں، حویلی کی عام عورت نہیں جو خود پر اتنا بڑا ظلم برداشت کر لے اور اف تک نہ کرے۔ وہ جتنی مرضی مجھ پر اپنی سفاکیت دکھائیں، اپنی بربریت دکھائیں، مگر میں چپ نہیں رہوں گی، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں کسی پر بھی اپنے سامنے ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ تو میں خود پر اتنا بڑا ظلم کیسے ہے دوں؟ نینا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بھابھی پلیز بات کو مت بڑھائیں، آپ ان کی محبت ہیں، وہ مجبور ہیں ہیرا سے شادی کرنے پر، وہ ان کی بچپن کی منگ ہے، وہ اسے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، لیکن محبت وہ صرف آپ سے کرتے ہیں۔ پلیز کمرے میں جائیں، وہ بہت پشیمان ہوں گے، انہیں آپ پر ہاتھ اٹھانا بالکل اچھا نہیں لگا ہوگا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، ریمل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اسے بہت گلٹ فیل ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے ارمان خان اور نینا میں جھگڑا ہوا۔ ارمان خان نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ بھی جانتی ہوں بہت شرمندہ ہوگا، بہت پچھتایا ہوگا، اور اپنی شرمندگی کا اظہار پوری رات میرے جسم سے کھیل کر کرے گا، پوری رات اپنے لمس سے مجھے پاور کروائے گا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ نینا تلخی سے بولتے ہوئی بیڈ کی جانب بڑھی تھی اور کمبل لے کر آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ ریمل بہتے آنسوؤں کے ساتھ نینا کو دیکھتی رہی، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک پڑی تھی۔ ارمان صبح اٹھتے ساتھ ہی مردان خانے کی طرف چل پڑا تھا۔ خان دادا نے اسے بلوایا تھا کیونکہ وہ رات سے آیا ہوا تھا، مگر خان دادا سے نہیں ملا تھا۔ پوری رات جاگنے کے باعث ارمان خان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ خان دادا سے ملاقات کے بعد وہ حویلی کے زنان خانے کی طرف آیا تھا، مگر نینا وہاں دکھائی نہیں دی تھی، نہ ہی کچن میں تھی، نہ ہی ریمل کے کمرے میں۔ ارمان خان صد آپ ہرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے آج کسی جرگے میں شرکت کرنا تھی، اس لیے وہ تیار ہوتا جرگے میں شرکت کرنے چلا گیا۔ واپس آتے آتے شام ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، اس کے قدم بے اختیاری میں زنان خانے کی طرف بڑھے تھے، جسے خان دادا کی زیرک نظروں نے محسوس کر لیا تھا۔ باقی مرد حضرات نے بھی کڑے تیوروں سے ارمان خان کی پشت کو گھورا تھا۔ وہ زنان خانے میں کہیں نہیں تھی، اب تو ارمان خان کی سانسیں اٹکی تھی، جیسے بے قراری اور اضطرابی کیفیت میں حویلی کے پچھلے لان کی جانب گیا تھا، جہاں وہ سوئمنگ پول کے کنارے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے حویلی کی اونچی دیواروں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اورنج کلر کی ڈریس پہنی ہوئی تھی، اورنج ہی دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا جو آدھا سوئمنگ پول کے نیلے پانی میں تیر رہا تھا۔ سلکی براؤن بال جو الجھے ہوئے تھے، یقیناً اسے کئی دنوں سے سلجھایا نہیں گیا تھا۔
کمر پر بکھرے ہوئے تھے، وہ نارنجی شام کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ ارمان خان چپکے سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک پانی میں اس کا عکس دیکھے گیا۔ جانے کتنے ہی لمحے بیت گئے، وہ دیوانوں کی طرح اس کا عکس دیکھ رہا تھا۔ نینا کو تو احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ارمان اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو حویلی کی دیواروں کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ یہی دیواریں ہی تو اس کی آزادی میں حائل تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ارمان خان کی آواز گونجی تو وہ یکدم چونکتے ہوئے اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی اور ہلکا سا زخمی سا مسکرائی تھی۔ سوچ رہی ہوں ان اونچی دیواروں والی حویلی سے کب رہائی ملے گی؟ نینا نے اپنی ٹھوڑی گھٹنوں پر جماتے ہوئے کہا۔ اس دفعہ اس کی آواز بھی زخمی سی تھی۔ وہ تو کبھی نہیں ملے گی۔ ارمان خان نے پانی میں اس کے عکس پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ جسم کو نہ ملی، روح کو تو ضرور ملے گی۔ نینا پانی میں اپنے عکس کے ساتھ ارمان خان کا عکس دیکھتے ہوئے خفیف سا مسکرائی تھی۔ تمہاری روح کو جسم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ارمان خان زادہ کی سانسوں کا رکنا ضروری ہے۔ ارمان خان کی بات پر نینا نے ارمان کو دیکھا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں بے اعتباری کے رنگ واضح تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ارمان خان کی براؤن گہری آنکھوں میں نینا کے لیے چاہت کا ایک جہاں آباد تھا۔ نینا کافی دیر تک ارمان خان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ کس نے دیکھا غم میرا، میری حالت ہے جانی، میری بربادیوں کی لکھی تم نے کہانی۔ پہلے تو دل لگایا پھر اسے توڑ ڈالا، ساتھ چلتے چلتے کیوں راہ میں چھوڑ ڈالا۔ ایسی ہے دل کی لگی جو بجھائے نہ بجھی، آگ تم نے ہے لگائی۔ تجھ پہ اعتبار کیا تھا کچھ نہیں باقی، تھوڑا سا پیار ہوا تھا کچھ نہیں باقی۔ نینا پھر مسکرائی تھی، تلخی بھری استحضائیہ مسکراہٹ۔ نینا وہاں سے اٹھ کر جانے لگی جب ارمان خان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور آنکھوں میں اس سے التجا کی۔ نینا اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ارمان گہرا سانس بھرتا رہ گیا تھا۔ سرمینی اپنے کمرے میں کھڑی اپنا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر جمائے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن ٹیرس پر بارش میں بھیگتے ہوئے کب اس نے اپنے ہوش کھوئے وہ نہیں جانتی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر گرم بستر، گرم کمبل میں موجود تھی، مگر وہ ستمگر کہیں نہیں تھا۔ زمینیں کتنی ہی دیر اپنے پہلوں میں پنپتی زندگی کو محسوس کرتی رہی، اپنے پیٹ میں اپنے بچے کی حرارت محسوس کر کے۔ سرمینا کی آنکھ میں آنسو آئے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک تھی اور اس کا بچہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ زرمینی نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، مگر باسط خان اس دن کے بعد شہر چلا گیا تھا، اسے بنا بتائے، اسے بنا کچھ کہے۔ آج 10 دن ہو گئے تھے وہ واپس نہیں آیا تھا، لیکن اب وہ اسے اس کے بچے کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، کب شہر سے وہ آئے، کب وہ اسے اس کے بچے کے بارے میں بتائے۔ زرمینی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب غنچہ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے باسط خان کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ وہ حویلی آیا ہوا ہے اور اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ زرمینی کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ زرمینی نے جلدی سے شاور لے کر اپنا ڈریس تبدیل کیا تھا۔ سرخ لباس پہنا، لمبے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑا، سرخ لپسٹک لگائی، آنکھوں میں کاجل لگایا، سرخ دوپٹہ اچھی طرح اڑتے دھڑکتے دل کے ساتھ باسط خان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ زرمینی نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو باسط خان کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے باہر نظریں جمائے ہوا تھا، جہاں سے سرسبز پہاڑ دور بلندیوں پر نظر آ رہے تھے۔ باسط خان اس وقت براؤن شلوار قمیض میں ملبوس تھا، سفید مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی، چہرے پر بے انتہا سنجیدگی طاری تھی۔ زرمینی نے کمرے میں آ کر کانپتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کیا تھا۔ زرمینی کافی دیر تک انگلیاں چٹکھاتے، نظریں جھکائے، کپ کپاتے بدن کے ساتھ کھڑی رہی۔ خانم کیسی ہو؟ باسط خان کی نرم آواز گونجی تھی۔ زرمینی نے حیران ہوتے باسط خان کی پشت کو دیکھا تھا، اس کا نرم لہجہ محسوس کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سائیں، زرمینی نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ باسط خان نے اپنا رخ زرمینی کی طرف پلٹا تھا، ایک پل کے لیے چونک گیا تھا۔ وہ سرخ لباس میں بنی سوری اس کے سامنے کھڑی تھی، دوپٹہ سر پر جمایا ہوا تھا، دوپٹے کے حالے سے اس کے کھلے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ سرخ یاقوتی لب ہلکے ہلکے لرز رہے تھے، چہرہ گلال اور شرم و حیا کی سرخی سے بھرا تھا، ایک عجیب سی چمک تھی زرمینی کے چہرے پر۔
باسط خان نے اسی پل اپنی نظریں چرائی تھیں۔ باسط خان آہستگی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامے۔ خانم، میں تمہارے ساتھ اس دن وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ اس دن اور نہ پہلے کبھی۔ پتہ نہیں کب، کیسے، کس احساس کے تحت میں وہ سب کچھ کرتا چلا گیا۔ میں تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس نکاح کے لیے منع کیا تھا، مگر خان دادا اور بابا کے مجبور کرنے پر تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوا تھا۔ زمینیں باسط خان کے نرم لہجے میں کھوئی حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ اسے سب کچھ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا اسے احساس ہو گیا ہے جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا؟ میں نے نکاح سے پہلے تم پر کبھی ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی، نہ میرا اس وقت ارمان خان سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کرنے کا ارادہ تھا، مگر نکاح کے بعد تمہیں اپنی بیوی، اپنی عزت، اپنی ملکیت کے روپ میں دیکھ کر میرے اندر ایک احساس جاگا، اپنی ملکیت کا، تم پر اپنا پورا پورا حق رکھنے کا۔ میں جب جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے لگتا میں ارمان خان کو تمہاری صورت میں شکست دے سکتا ہوں، تمہیں دکھ دے کر، تمہیں تکلیف پہنچا کر میں سب کچھ کرتا رہا۔ میں بھول گیا کہ تمہیں تو تایا جان، خان دادا، بابا جان، جنہیں میں کبھی صحیح نہیں سمجھتا تھا، مجھے کبھی بھی ان کی حویلی کی عورتوں پر اپنا رعب جمانا، دو دو شادیاں کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ان جیسا نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا میں کبھی حویلی کی عورت سے شادی نہیں کروں گا، میں ایک پر اعتماد پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں گا، مگر میں مجبور ہوا تم سے شادی کرنے کو۔ میری نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے شادی کی اور اپنی جھوٹی اناج شکستگی کے احساس تلے میں تم پر ظلم کرتا رہا، اور کیسے نہ کرتا۔ آخر میرے اندر عطاء اللہ خان کا خون دوڑ رہا تھا، خون نے جوش تو مارنا ہی تھا۔ باسط خان کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے اس بات کا، میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا، مگر اب میں یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اور اپنی نفرت کی آگ میں نہیں جھلسا سکتا۔ باسط خان نے زرمینے کے مومی ہاتھوں کو اپنے سخت کھردرے ہاتھوں سے آزاد کیا تھا۔ زرمینے نے حیران ہوتے باسط خان کو دیکھا جو اس سے نظریں چرا رہا تھا، جیسے کچھ کہنے کے لیے تمہید باندھ رہا ہو۔ باسط خان کو کیا ضرورت تھی اسے کچھ بھی کہنے کے لیے، کچھ سوچنے کی؟ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، باسط خان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو زرمینے کو کچھ پل یقین نہیں آیا تھا اپنی سماعتوں پر۔ باسط خان کی بات پر زمینیں ایک پل کو لڑکھڑائی تھی۔ باسط خان نے جلدی سے اسے تھاما تھا، اس کے فق چہرے اور اڑتی رنگت سے اپنی نظریں سرد سے چراتے ہوئے سے 2 قدم دور ہوا۔ پچھلے سال جب میں امریکہ گیا تھا تب میری ملاقات فریال سے ہوئی تھی۔ وہ ایک انڈین مسلمان لڑکی ہے، میری اور اس کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، مگر تب میں نے اس سے شادی کرنے کا نہیں سوچا تھا کیونکہ وہ صرف میری دوست تھی، لیکن جیسا جیون ساتھی میں چاہتا تھا وہ ساری خصوصیات فریال میں ہیں۔ باسط خان کے الفاظ تھے کہ تیر کے نشتر جو زرمینے کو اپنے دل کے آر پار ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ خانہ، میں تمہارے ساتھ اور زیادتی نہیں کروں گا، میں حویلی کے مردوں کی طرح تم پر سوتن نہیں لاؤں گا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، باسط خان نے سنجیدہ لہجے میں زرمینے کو دیکھتے ہوئے کہا جو دل پر ہاتھ رکھے بہتوں آنسوؤں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ حیران ہو رہی ہو خانم؟ میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ ہم لوگ مر تو سکتے ہیں مگر اپنی عزت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ خانم، جب 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو یہ خدا نے انہیں دی ہے، مرد کو طلاق کا اور عورت کو خلا کا، تو پھر میں تمہیں کیسے اس رشتے میں قید رکھ سکتا ہوں جبکہ میں خود اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتا؟ تمہیں حق ہے اپنی زندگی جینے کا، آگے بڑھنے کا۔ ارمان خان زادہ سے میرے جتنے بھی اختلافات ہوں، مگر میں جانتا ہوں وہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا، وہ تمہیں تنہا زندگی نہیں گزارنے دے گا، کیونکہ وہ جیسا بھی ہے تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ زرمینے نے اب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا باسط خان اس سے؟ جو وہ کہتا تھا کہ وہ اس کی عزت ہے، ملکیت ہے، غیرت ہے اس کی، وہ اس پر کسی دوسرے کی نظر برداشت نہیں کر سکتا، آج اسے آگے بڑھنے کو کہہ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں آج رات یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ میرا نمبر اور ایڈریس ہے، اگر تمہیں کبھی بھی اس رشتے سے آزادی چاہیے ہو بس مجھے ایک بار انفارم کر دینا، تمہیں آزادی مل جائے گی۔ باسط خان نے زرمینے کو دیکھتے ہوئے اسے ایک چھوٹی سی ڈائری پکڑائی تھی جسے زرمینے نے کانپتے ہاتھوں سے تھام لی تھی۔ باسط خان نے زرمینے کو ایک نظر دیکھا
اور وہاں سے جانے لگا تھا جب زرمینے کے پکار پر رکا تھا۔ زرمینے باسط خان کے سامنے آئی تھی۔ آپ نے کبھی مجھ سے ایک لمحے کو پیار نہیں کیا؟ زرمینے نے باسط خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لرزتے لبوں سے سوال کیا تھا۔ نہیں خانم، میں نے کبھی تم سے پیار نہیں کیا۔ اگر مجھے تم سے پیار ہوتا تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ میری محبت صرف نینا ہے، مرتے دم تک وہی رہے گی۔ لیکن میں اپنی ہار تسلیم کر چکا ہوں، وہ میری نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی، اور نہ مجھے اب اسے پانے کی تمنا ہے، کیونکہ اس پر ارمان خان زادہ کی چھاپ لگ چکی ہے۔ لیکن اس کے لیے ارمان خان کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ زرمینے کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر زرمینے کو یہی الفاظ اس کے کانوں میں سنائی دے رہے تھے کہ میں نے تم سے کبھی پیار نہیں کیا۔ باسط خان یہ کہہ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا تھا جب زرمینے کے الفاظ پر رکا تھا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں باسط خان، آپ نے آج بھی صرف مجھ سے اپنی شکست کا بدلہ لیا ہے، مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ آپ حویلی کے مردوں سے بھی بدتر نکلے، ایک خودغرض سیلفش انسان۔ آج میں بھی ایک بات کہوں گی آپ سے، زرمینے بھی آپ سے نفرت کرتی ہے، صرف نفرت۔ باسط خان کے ہاتھ ایک پل کے لیے لاک پر ٹھہرے تھے، دوسرے ہی پل وہ کمرے کا دروازہ کھولتا وہاں سے چلا گیا۔ دل میں کانٹے چھپو کر اس نے بدلی ہیں اپنی راہیں، بے وفا ہو گیا وہ دل سے اٹھتی ہیں آہیں، پاس آ کر مجھ سے دور وہ ہو گیا ہے، کیسے بتلاؤں کس کو میرا کیا کھو گیا ہے، درد کیسے سہوں چپ بھی کیسے رہوں، درد کیسے سہوں چپ بھی کیسے رہوں، یہ نہیں بات ذرا سی، دل یہ بیزار ہوا ہے، چھا گئی ہے اداسی، تھوڑا سا پیار ہوا تھا کچھ نہیں اب باقی۔ زرمینے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سسکتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی